اللہ نے وہی قانون رکھا ہے، عورت کو بھی قبر میں وہی سوال ہونا ہے جو آپ سے ہونا ہے مردوں سے. آپ سے ہماری بچیاں بچ جائیں گی؟ عورت کو خدا کا واسطہ ہے طاقت دیں. کیسے اپنی بیٹی کو طاقت دیں کہ جب تک میں یا میرا بیٹا کوئی رشتے دار زندہ ہے تجھے کوئی بلی نہیں کرے گا. وہ کرے گی. ساس کی باری آتی ہے تو ایسے شوہر کو پکڑا ہوتا ہے آپ نے. اللہ کی باری آتی ہے تو ہم کیا کریں؟ عجیب بات. دوسری بیوی کی بات آتی ہے تو شوہر کو آپ نے گلا دبا دیا ہوتا ہے. جب اللہ کی باری آتی ہے تو ہم کیا کریں؟ گھر بیٹھ جائیں. شادی ایک چھوٹا سا ایونٹ ہے، دیکھیں یاد رکھیے گا. شادی اصل میں اسلام میں سب سے چھوٹے ایونٹ میں سے ایک ایونٹ ہے. یہ بنیاد وہاں میں پڑی ہے. پاکستان میں شادی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے. عبد الرحمان بن عوف بازار سے گزرے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کرتے پہ کیا لگا ہوا ہے یہ آرنج کلر کا؟ جسے یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا تو کل ولیمہ، میں نے کل نکاح کر لیا تو اس کا زعفران لگا ہوا. تو نبی علیہ السلام اس کو کہتے ہیں ولیمہ ضرور کر لیں. آپ بتائیں، آپ اپنے محلے کے کونسلر کو تک انوائٹ کرتے ہیں شادی پہ، اور نبی علیہ السلام ہمسیلف ان کو نہیں پتا کس اشرم مبشرہ عبد الرحمان بن عوف میں نکاح ہو گیا. اور آپ کے سمے مدینہ کتنے 100 اسکوائر کلومیٹر کا تھا. اس وقت جو مسجد نبوی ہے نا، اس وقت وہ مدینہ تھا. اس وقت جو مسجد نبی علیہ السلام کا مدینہ وہ ہے. دھیان میں رکھیے گا. تو جس چیز کا گرینڈ ایونٹ شادی ہے نا، وہ بچی کی سائیکالوجی کو کرپٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک وہ بڑا ایونٹ کریٹ کیا. ہم نے کیا، ہمارے سکر دادا شودروں نے بنایا تھا، برہمنوں نے بنایا تھا. انہوں نے ابھی تک پرمپرا رکھی ہوئی اپنی، اور ابھی بھی چل رہا ہے ایسے. اب شادی اتنا بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے ایونٹ کے بعد موت کی قربانی جو ہے نا وہ سینس نہیں بناتی کہ سارا کچھ قربان کر دوں اور اس کے بعد بندہ مر جائے. سمجھ رہے ہیں؟ سو اٹس اے سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن. ہر چیز کو اس کے اپنے فنل میں سے دیکھیں. میں خدا کی قسم ایسی خواتین کو خود جانتا ہوں. مجھے کال کر کے انہوں نے کیس بتائے. میں نے کھلا کے کیس چل رہے ہیں کہ میں سود پہ نہیں بچہ پال سکتا. میرے ہوتے ہوئے سود نہیں آ گھر پہ آئے. نہیں مانے گھر والے، کھلا کر لیں. اور مولوی صاحب مجھے فتوے دے رہے ہیں جیسے میں نے طلاق کرائی ہے. مولوی صاحب فتوے کیا دے رہے کہ تم طلاق کرا رہے ہو، اس پہ تو سوال ہی نہیں ہے سود کا لڑکی پہ. میں نے کہا بھائی میں کوئی کورٹ میں ہوں، میں نے کہا طلاق لے. وہ بندی کو اللہ تعالیٰ اپنے شوہر کی تربیت کے لیے کون سا انسٹرومنٹ پروڈیوس کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں جب تک خود کما سکتی ہوں میرے اندر کوئی ایسی علت نہیں ہے کہ میرے اوپر وہ والا فتویٰ لگے کہ زندگی اور موت کا سوال تھا، مجبوراً بیٹھی ہوئی تھی. ورنہ جاب کرنے کے لیے 50 سیدیاں تیار ہیں لڑکی کی. یہاں پہ آ کے اسلام میں میرے پہ سوال نہیں ہوگا. کس نے کہا آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ خواتین اسپیشلی کہ شوہر باہر زانی ہے، باہر کمار باش ہے، سود کے پیسے لے کے گھر پہ آتا ہے، اور آپ سمجھ آپ سے سوال نہیں ہوگا. مطلب اب یہ کون سی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک کہ آپ کے وہ علت نہ ہو کہ اس کے علاوہ موت ہی ہے، بس اس کے علاوہ آپ کی عزت آبرو خطر میں آ جائے گی شدید، مطلب پکی گارنٹی تب تک آپ سے سوال ہوگا. آپ انسان پیدا ہوئی ہیں. یہاں پہ آ کے آپ عورت کھیلتی ہوتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں عورت مارچ کے خلاف تو آپ کہتے ہیں عورت بھی تو انسان ہے، تو پھر انسانوں والے پورے سوال پکڑے نا. اللہ کے یہاں جینڈر وہ نہیں ہے بائسنس. اللہ نے وہی قانون رکھا ہے. عورت کو بھی قبر میں وہی سوال ہونا ہے جو آپ سے ہونا ہے مردوں سے. آپ سے ہماری بچیاں بچ جائیں گی؟ عورت کو خدا کا واسطہ ہے طاقت دیں. کیسے اپنی بیٹی کو طاقت دیں کہ جب تک میں یا میرا بیٹا کوئی رشتے دار زندہ ہے تجھے کوئی بلی نہیں کرے گا. کوئی بندہ یہ نہ سوچ رہی کہ تیری طلاق ہو گئی تو تو کہیں کی نہیں رہی. جب تک اللہ وہ رشتے جو اللہ نے بنایا، یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا. تیرے شوہر کا وہ رشتہ جو ہم نے بنایا ہے. ہم اللہ کے رشتے کو توڑ دیتے ہیں اور دنیا میں بنائے ہوئے رشتوں کو پوجا کر رہے ہوتے بیٹھے. میں گھر بنانے کے ہی حق میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ ترین کام بتایا طلاق کو. میں طلاق کے حق میں نہیں ہوں، مگر میں نعوذ باللہ اللہ کا قانون توڑا ہو کہ پاکستان میں طلاق نہ ہو جائے. لعنت ہے ایسی شادی کے اوپر جو اللہ کے قانون کے خلاف مینٹین کی گئی. کیونکہ اصلی زندگی قبر کے اندر ہے، اصلی زندگی مرنے کے بعد ہے. یہاں پہ بیٹھی اسٹیٹس کو چاٹ رہی ہوتے ہیں کہ خاندان میں تو ناک نہیں کٹی. ناک سے سب سے پہلے فرشتے نے ناک کاٹنی ہے 2 طرف میں. یہ بچا رہی تھی ادھر آ، پھر دوبارہ اگائے گی، پھر کاٹیں گے. تمہیں بہت شوق تھا ناکیں بچانے کا، تمہاری تو ناکیں کاٹنے پہلے. اور وہ والی چھری نہیں ہونی یہاں پہ چلتی ہے.
اور کے پہاڑ جتنی آپ کی ناک ہونی ہے وہ جب کٹیں گی نا تو 3-4 ہفتے لگے گی کٹنے میں. جو ناک بچا ہے نا سارے بیٹھ کے پاکستانی, دین نہیں بچنا ہے, خیر ہے ناک بچے بھی, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ ناک بچنے کا ایگزیکٹ اپوزٹ ریسیپروکیٹ کیا آپ نے کہ میری بڑے گھر میں شادی ہو جائے. خدا کی قسم پاکستان کی یہ حالات ہیں, ہم پریٹی شیور واقع بھی ہوں گے. لڑکی کے گھر کی جاتے والی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, مطلب اس وجہ سے لڑکی کے اندر مسئلہ ہے کیونکہ اس کے محلے کا کاؤنسلر 2 نمبر ہے, اس لیے رشتہ نہیں کر رہے کہ اس کے محلے کا کاؤنسلر 2 نمبر ہے. اور کون سڑکیں بنواتا ہے؟ سوچیے ذرا کہ کس بیس کے اوپر لڑکی کو انکار ہو رہا ہے کہ اس کے محلے کے اندر جو پالیٹیشین ہیں ان کو کام نہیں آتا. نہیں یار, یہ لڑکی اس قابل نہیں. یہ کیا چل رہا ہے ادھر؟ دس از اے پرابلم جو کہ صحابہ نے اس کے اوپر بندے قتل کیے ہیں. اس طرح کی حرکتیں کرنے والے بندے سر عام قتل ہوتے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں. ہم اپنے آپ کو مسجد کے اندر بیٹھ کے فخر سے رشتے نکاح نامہ ڈسکس ہو رہے تھے کہ کس بیس پہ نکاح ہوا, کدھر شادی ہوئی, اسٹیٹس کو, گاڑی کا سائز کیا ہے. عبداللہ بن مسعود ایک بار کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے, نیچے صحابی کھڑے ہوئے تھے, they were trying to get something out, یا اگر رسی باندھ رہے تھے تو صحابہ ہنس پڑے کیونکہ عبداللہ بن مسعود پتلے دبلے سے تھے, پتلی ٹانگیں. تو عبداللہ بن مسعود کو صحابہ جب ہنسے نا تو نبی السلام نے کہا کیوں ہنستے؟ تو انہوں نے کہا اس کی پتلی ٹانگوں پہ ہنستے. تو نبی السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں اگر پتہ چل جائے نا کہ اس کے ایک ایک عمل کا وزن عہد کے پہاڑ جتنا ہے تو اس کی ٹانگوں کے وزن میں تم بھول جاؤ کہ اصلی لائف میں یہ بندہ ایمپرر ہے. ایمپرر ہم جہاں پہ ٹرین ہو رہا ہے خالی اس ایمپررشپ کے لیے, جہاں پہ مغرور ہوگا وہاں سے ایمپررشپ نکل جائے گی, سمجھ رہے؟ اور وہی عبداللہ بن مسعود جب نبی السلام کے وصال کے بعد 2 اسٹوڈنٹ میرے آپ جیسے آگے چل رہے, پیچھے سے عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں, ایک نے کہا او عبداللہ بن مسعود, اور کونی ماری, پیچھے دیکھ عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن مسعود آ رہا ہے پیچھے. عبداللہ بن مسعود نے بھاگنا شروع کیا انہی پتلی ٹانگوں کے ساتھ اور پکڑا دونوں اسٹوڈنٹس کو, اور کہتے کہ 1 سیکنڈ میں تم نے شیطان میرے اندر داخل کیا ہے, خالی کونی مار کے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. جو وہاں کے بادشاہ ہیں نا یہاں پہ عاجز ہیں, جو یہاں کے بادشاہ نا وہاں پہ عاجز ہیں. میں حدیث ڈائریکٹ سناتا ہوں آپ کو بخاری کی کہ جنت اور دوزخ کے ڈائلاگ ہو رہے کہ تیرے پاس کیا ہے, اور دوزخ کہتے ہیں میرے پاس بادشاہ آئے, میرے پاس لیڈر آئے ہیں, میرے پاس تو بڑے بڑے گاڑیوں والے اور بڑے بڑے محلوں والے آئے ہیں, تیرے پاس کیا ہے؟ تو جنت کہتی میں تو غریب ہی نصیب میں سے غریب ہی آئے ہیں. آپ سوچیں ہمارے ساتھ سب سے برے واقعوں میں سے برا واقعہ پتہ کیا ہونا ہے؟ گلی کا ریڑھی والا جنت میں سے آواز لگائے گا کہ وہ بدبختہ میرے پہ ہنستا تھا, آ کے دیکھ میرے محل اور دیکھ اپنے حالات تیرے کیا ہو رہے ہیں. جس بندے کی ہم نے تذلیل کیا وہاں پہ وہ بندہ اللہ کے یہاں سرخرو ہو کے بیٹھ کے آپ ہم سے رولز رائس اور بینٹلی نہیں برداشت ہوتی, جنت کے محل دیکھے ہماری کیا حالت ہوگی, ہماری حالت کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کیا, اس لیے کہ ہمیں نہیں ملا ہونا وہاں پہ. وہ ایک ایک بندہ مسلمان, یہاں تک کہ آپ تو داڑیوں والے بھی موٹیویشنل اسپیکر آ کے بزنس میں یہ تو بزنس میں وہ, آپ کے شہر میں آئی ہی اس لیے ہوں کیونکہ آپ کے شہر والوں کو پیسہ بنانا آتا ہے. جملہ سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکچر کا. دھیان میں سمجھیں اس بات کو کہ اگر ایک فلسطین میں بچے شہید کروانا ہے آپ نے تو پھر شادی کی وہ والی ڈیفینیشن اور بندے کی بھی وہ والی ڈیفینیشن ہو جس کی آئیڈینٹی کلیئر ہو گئی. وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں ایسے بندے جن کے بچے جو ہیں نا ٹرین ہوتے ہیں؟ عبداللہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ جہاں محمد پیدا ہونے ہیں. عبد المطلب کہاں پائے جاتے ہیں؟ عبداللہ پیدا ہونے ہیں. دیکھا ہے, شناخت کرے. ایسے نہیں ہوگا کہ ہم بیٹھے ابو لہب کے گھر میں ہوں ایکسپیکٹ کریں کہ ہاں وقت آئے گا دیکھی جائے گی, ایسے تو نہیں ہوگا. تو پھر کیا کریں؟ طلاق دے دیں. اور کیا کریں؟ عورتیں طلاق لے کے بیٹھ جائیں. ہاں جی, دوسرا آپشن یہ ہے, پہلے تو صحیح تدریج, بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. آدمی کو تو آسان سی ٹیکنیک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دی. کیا؟ پہلے آپ اس سے جتنے بہترین طریقے سے اپنی اماں سے بات کرتے ہیں اسی طریقے سے نصیحت جاری رکھیں گے. اس کے بعد سختی کی طبیعت ہوگی. نہیں اس کے بعد نہیں آتی تو پھر مارنے کا حکم ہے قرآن پاک میں. بولے سب شرما کے بولتے ہیں, قرآن کی آیت ہے, یہ اپنے قرآن پہ شرمسار ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ دین سے باہر جا رہی ہے, وہ بچے تباہ ہو سکتے ہیں.
عورت کے لیے اگر پھر بھی نہیں مانتی تو خدا کا واسطہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ 3 بندوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہونی. نبی علیہ السلام جو صحابہ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے رحم کر لے, بچوں کے لیے رحم کر لے. صحابہ سے یہ بھی کہا ہے. نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث کیا ہے کہ 3 بندوں کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے اللہ کے یہاں. ان میں سے کون ہے کہ جو بدزبان بیوی کو رکھے اور طلاق نہ دے رہا ہو. یہ جو لیکچر دیتے ہیں نا کہ نہیں وہ گھر نہ ٹوٹ جائے, مطلب حدیثیں کلیئر بتا رہی ہیں گھر توڑنے کے بھی ہمارے پاس اصول ہیں, گھر جوڑنے کے بھی اصول ہیں, توڑنے سب اصول اللہ کے اصول. تو کیا کریں گے, گھر بیٹھ جائیں, آپ جدھر مرضی بیٹھیں یا جدھر مرضی جائیں, مگر اس گھر میں نہ رہیں جس گھر میں اللہ کا قانون روز توڑا جاتا ہے. تبلیغ کریں کہ آپ اس میں کوئی شک نہیں, عورت کے ہاتھ میں اتنا پاور نہیں, ماننا پڑے گا. آپ نصیحتیں کریں گے, نہیں تو پھر ہر دھرمی وہ کریں گے. ساس کی باری آتی ہے تو ایسے چھوڑ کو پکڑا ہوتا ہے آپ نے, اللہ کی باری آتی ہے تو ہم کیا کریں. عجیب بات, دوسری بیوی کی بات آتی ہے تو شور کو آپ نے گلا دبا دیا ہوتا ہے. جب اللہ کی باری آتی ہے تو ہم کیا کریں, گھر بیٹھ جائیں. عجیب سی بات ہے. اتنی طاقت آ رہی تھی پاکستانی عورت میں, جب شور دوسری بیوی کی بات کرتا ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے. اتنی سیاست آتی ہے آپ کو جب ساس کی باری آتی ہے, وہ کہاں سے آتی ہے, وہیں سے لے کے آنی ہے طاقت سے. جب اللہ کا قانون لے کے آنا ہے نا تو ادھر ہی لے کے آنی ہے. یہ اتنا کوئی بڑی سائنس نہیں ہے, ہر لڑکی کو پتا ہے کہ شور کو قابو کیسے کرتے ہیں. پاکستانی عورت کو تو بہت پتا ہے. پاکستانی آدمی جتنا ڈومیسٹک ہو چکا ہے, ہسٹری میں آدم بھی شرمائیں گے کہ بچے کا یہ حال ہونا تھا, میرے گھر سے باہر نہیں جاتا بیچارہ, دنیا کے کیا کام کرنے ہوتے. فلسطین کی باتیں خالی یوٹیوب پہ اچھی لگتی ہے اس کو. تو لڑکیوں کو میں بتا رہا ہوں یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں. لڑکے کو بھی بتا دوں کہ جب خوبصورت لڑکی پسند آتی ہے نا تو ماں باپ کو اٹھا کے پھینکتے ہیں آپ لوگ, پورے خاندان کے سامنے ٹکر لی ہوتی ہے آپ نے, تب کوئی اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں. جب اللہ کی باری آئے تو نہیں ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کروں. شاباش, ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو, اللہ کو اف کر دوں, ماں باپ کے سامنے اف نہ کروں. یہ قانون ہے ہمارا.